ایک اور چیز آتی ہے خواتین میں عموماً، وہ کہتی ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں زبان پہ کہتی ہوں. کیسے کہنا ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ وہی میں کہنے لگی تھی کہ اس کا بہت معذرت کے ساتھ یہ بد اخلاقی ہے. اس کو ہم اسٹریٹ فارورڈ کے لبادے میں اپنی بد اخلاقی کو چھپا لیتے ہیں. یہ بد اخلاقی ہے کہ فلاں کو تیار ہونا نہیں آتا، فلاں کو چلنا نہیں آتا، فلاں میرے شوہر نے مجھے کبھی پیسے نہیں دیے. کوئی بھی آپ جملے دیکھ لیں، ابھی وہی بات ہے کہ کتنے یہ معاشرے میں جملے عام ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ شکر کریں گے، جو مل رہا ہے اس پہ شکر کریں گے، اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا. آج ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ مال میں کمی کی شکایت. اور مال میں کمی کی شکایت کیوں ہے؟ کیونکہ اتنی زیادہ آج دنیا وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی وہ بیوٹیفائی کر دی گئی ہے اور اتنی طلب ہے چیزوں کی، میٹیریلزم. بالکل، جزاک اللہ. تو اس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم وہ سٹینڈرڈ نہیں میٹ کر پا رہے جو ہم چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر خواتین عموماً شوہروں کو پریشان بھی کرتی ہیں. بیگ عام نہیں چاہیے، برانڈڈ چاہیے. اب وہ برانڈ والا نہیں ملا لیکن بیگ مل رہا ہے، اس پہ تسلی نہیں ہے، اس پہ ہم خوش نہیں ہیں. لیکن اب چونکہ یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے تھا، اب وہ نہیں آیا تو ناراضگی. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. پھر اس میں سب سے بڑی شیطان کی سب سے بڑا جو وار ہے نا کہ وہ ہم اپنے نفس کی پیروی جب کرتے ہیں، ڈیزائرز، میری ڈیزائرز جو پوری نہیں ہوں تو پھر ہم شوہر کو ٹف ٹائم دیں. انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. اور اس کے پیچھے صرف وجہ ایک ہے، وہ ہے دنیا جو اتنی ہمارے سامنے بکھیر کے رکھ دی گئی. اور دنیا میں آگے بڑھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مقابلے بازی، تاکہ میری چیز دوسری سے اچھی ہو. جیسے ابھی ہم یہ رشتوں کی بات کر رہے تھے، میں صرف یہ بات نہیں کہوں گی کہ ساس بہو نند بھابھی ہم نارملی ان رشتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں نے بہنوں میں بھی مقابلہ بازی دیکھی ہے کہ میری ایک بہن کے پاس اگر یہ چیز ہے تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آ رہی ہے بالکل. تو ان چیزوں میں پھر اس کی وجہ سے زبان میں زور آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اندر فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے. آپ وہ دنیا کی چیزیں پوری نہیں کر پا رہے اور وہ ساری فرسٹریشن کس پہ نکل رہی ہے؟ جو سارا دن کما رہا ہے، کوشش کر کے آپ کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. پھر جب ایک بھی چھوٹی موٹی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو انسانوں کا ناشکرا ہو جائے، تو جو انسانوں کا ناشکرا ہوگا وہ اللہ کا کبھی بھی شکر گزار ہو نہیں سکتا نا. تو ہمیں پھر پازیٹیو ہو جانا چاہیے. ہم نے وہ دیکھنا جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو دیکھیں، نہ کہ ہم ہر وقت اس پہ غم کریں جو نہیں ہے. اور مجھے اتنی پیاری کل یہ بات لگ رہی تھی، یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو بتا دیا لیکن مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ آپ نے گھروں میں کیسے ہونا ہے. پریکٹیکل ایگزامپل تھے. اب دیکھیے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے کہ وہ جب حبشی آئے تھے اور وہ ایک کھیل کر رہے تھے تو آپ نے کہا آپ دیکھیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی میں دیکھوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں کھڑی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہٹے. اور پھر اس کے بعد آپ گھر میں جس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے مرد جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے. ہم باہر لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، گھر آتے آتے چونکہ ہم تھک گئے ہوتے ہیں نا، تو اس میں دونوں فریقین ازواج جو ہیں ان کو دیکھنا ہے. بیوی ان کو وارم ویلکم کرے کیونکہ وہ تھکے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی تھکاوٹ کو سوچے، اور وہ آتے ہوئے سوچیں کہ ٹھیک ہے جو گھر میں ہے وہ بھی کام ہی کر رہے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ وائس ورسا چلتی ہیں.